جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ ہفتہ بڑا اہم ثابت ہوگا اور یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اس ہفتے کیس کی سماعت مکمل کر لے۔ آج کی سماعت کے دوران عدالت کے ریمارک سامنے آئے کہ کوئی بھی جج احتساب سے بالاتر نہیں ہے، لیکن کسی جج کو عمومی انداز میں چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوران سماعت حکومتی وکیل نے مثال دی کہ آرٹیکل 63 کے تحت جائیدادیں ظاہر نہ کرنے والا رکن اسمبلی اپنی ملکیت سے محروم ہو جاتا ہے اور جج بھی سروس آف پاکستان میں آتا ہے۔ اس پر جسٹس مقبول باقی نے ریمارکس دیے کہ فروغ نسیم صاحب، کیا آپ کا یہی مقدمہ ہے؟ جو دلائل آپ دے رہے ہیں یہ آپ کا مقدمہ نہیں ہے۔ اس دوران بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ کا نقطہ یہ تھا کہ مواد کونسل کے سامنے آنے کے بعد باقی چیزوں کی اہمیت نہیں رہی۔ جسٹس مقبول باقی نے ریمارکس دیے کہ کسی فورم پر یہ ثابت کریں کہ اہلیہ کو جائیداد خریدنے کے لیے جج نے پیسے دیے۔ فروغ نسیم نے عدالت کو بتایا کہ ابھی یہ وضاحت دینی ہے کہ پراپرٹیز کیسے خریدی گئیں۔ آج تک اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس دوران جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ اہلیہ کو اپنے والدین سے کچھ ملے، کیا وہ بتانا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے؟ فروغ نسیم نے جواب دیا کہ اہلیہ کے اثاثے آمدنی سے زائد ہیں۔ اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ ایسا کون سا ریکارڈ ہے جس سے اہلیہ کے اثاثے آمدنی سے زیادہ لگتے ہیں؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ ایف بی آر اہلیہ سے ذرائع پوچھ لے؟ فروغ نسیم نے کہا کہ ایف بی آر پوچھے اور اہلیہ جواب دے دے تو کیس ختم ہو جائے گا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ اہلیہ کے اثاثے آمدنی سے زیادہ ہیں تو اس کا تعین کس فورم پر ہوگا؟ فروغ نسیم نے جواب دیا کہ سروس آف پاکستان کے تحت یہ جواب خاوند نے ہی دینا ہے۔ فروغ نسیم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکاری ملازم کا بیٹا لگژری گاڑی چلاتا پھرے اور اس سے کوئی پوچھے بھی نہیں۔ تو جسٹس منیب اختر نے وفاق کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا مقدمہ جائیدادوں کی ملکیت سے متعلق ہے، کسی کے رہنے سہنے کا انداز کا مقدمہ آپ کا نہیں ہے۔ ریفرنس میں منی لانڈرنگ اور فورن ایکسچینج کی منتقلی کی بات کی گئی ہے، اس کے بارے میں دلائل دیں۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے اہم ریمارکس دیے کہ اگر ججز قابل احتساب ہیں تو پھر حکومت بھی قابل احتساب ہے، جس پر فروغ نسیم نے کہا کہ حکومت کا احتساب بھی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ جائیداد جج کی ہے، لیکن لگتا ہے کہ ٹرائل صدر اور وزیر اعظم کا ہو رہا ہے۔ جسٹس مقبول باقی نے ریمارکس دیے کہ بدنیتی کے ایشو پر بات آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کے نتائج بھی ہوں گے، جس پر فروغ نسیم نے کہا کہ نتائج ہوئے تو پھر وہ سب پر اور بلا امتیاز ہوں گے۔ ویسے فروغ نسیم نے عدالت کو بتایا کہ وہ کوشش کریں گے کہ اپنے دلائل 2 دن میں مکمل کر لیں اور اب سماعت کل ہوگی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کل کے پروگرام میں ہی ملاقات ہوگی۔ اجازت دو۔